حضرات کچھ غلط ہوا ہے، اموال کے پیچھے، دولت کے پیچھے ابن الوقت بن کے، ابن الدرہم، ابن الدینار بن کے، روپے پیسے کے بچے اور اولاد بن کے، غلام اور نوکر اور چاکر بن کے، دن رات ایک ہی فکر حلال حرام کا امتیاز کیے بغیر، وہ طیبات تیرے رب کو صرف پاکیزہ چاہیے، حلال چاہیے، حرام ذرائع سے کمایا ہوا، رشوت لی ہوئی، دھوکے دیے ہوئے، ملاوٹیں کی ہوئی، لوگوں کو مجبور کر رکھا نہیں یاد؟ اسی ملک کا آلو تھا نا، اسی ملک کا آلو تھا، رمضان سے 2 دن پہلے 25 روپے تھا، 25 تھا، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہوگی مان لیا۔ اور یہ اصول، یہ قاعدے اور ضابطے کہاں پڑے؟ آئی کام میں، بی کام میں، ایم کام میں، کہ جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھے ریٹ بڑھے۔ مدینے میں گندم کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی تھی، قحط سالی ہو گئی تھی، کیا من کا ریٹ اس وقت کے اعتبار سے درہم و دینار میں ڈبل ٹرپل کر دیا گیا تھا۔ بڑے بڑے تاجر سامنے آئے تھے اور آ کر کے کہا تھا، 10 گنا تلک بولی لگی تھی کہ شام سے جس علاقے سے بھی گندم اٹھوائی ہے، جتنے ریٹ میں خریدی ہے، اترنے سے پہلے پہلے اونٹوں کے اوپر ابھی ہے، 10 گنا زیادہ قیمت لے کر کے میرے گودام میں پہنچا دی جائے۔ جواب آیا نہیں۔ میں نے جس سے سودا کیا ہے وہ طیبات، وہ اس سے بھی اچھا دے رہا ہے۔ کہا یار وہ کون ہے جو اتنا دے رہا ہے؟ پتہ تب چلا جب سارے اونٹ آ کر کے مدینہ کی بیت المال میں اتر گئے اور اعلان کر دیا گیا، جس کے گھر میں دانے نہیں ہیں، جتنی ضرورت ہے وہ اپنا حصہ لے لے۔ حضرات یہ بھی حاکم تھے، یہ بھی حاکم تھے، یہ بھی پیسے والے تھے، یہ بھی دولت مند تھے، غربت تب بھی تھی، غریبی تب بھی تھی، قحط سالیاں بھی تھی، لمبے لمبے سفر تھے، خرچ اخراجات شاید اس سے کئی اعتبار سے زیادہ بھی تھے، لیکن جب وہ طیبات کا مفہوم سمجھ آ گیا تھا کہ قبر کی زندگی، وہی عثمان ہیں جن کا تذکرہ کیا، وہی ہیں جو اتنا کر کے بھی رو رہے ہیں، ہائے وہ ایسولیشن، وہ تنہائی، وہ قبر کی زندگی۔